تو وہی ہوا جس کا ایک عرصے سے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا، اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی سیٹھی صاحب سے یہ جانا کہ کیا جنگ کا خطرہ تھوڑا بہت ٹلتا دکھائی دے رہا ہے، اور سیٹھی صاحب نے اس بات کو نگیٹ کیا کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور وہی ہوا کہ پریمپٹیو سٹرائک، پریمپٹیو اٹیک کا نام دے کر اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات پر حملے شروع کر دیے، اور امریکہ نے اس کا ساتھ دیا۔ امریکہ نے ایک عرصے سے اپنے بحری بیڑے ایران کے قرب و جوار میں موو کر دیے تھے، اور ساتھ ہی دھمکیوں کی شدت بھی بڑھا دی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیفیکشن شاید چلی، جنیوا میں مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا، اور اس میں عمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اور عمان کے وزیر خارجہ ایسے میں جب بتا رہے تھے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی پروگریس ہوئی ہے اور ایک حتمی نتیجے پر ہم پہنچنے کے قریب ہیں، اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور اچیو کر لیں گے جو امن کی طرف جائے گا، ان کے ان خیالات کے اظہار کے بالکل برعکس امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر ایران کو نشانہ بنایا۔ لیکن بات یہاں تک نہیں رکی، بلکہ ایران کی جانب سے جو جوابی حملے کیے گئے عرب ممالک میں، اس نے بڑی دلچسپ صورتحال کریٹ کر دی ہے۔ وہ صورتحال کیا ہے اور کہاں تک جائے گی، اس پہ انالیسس تو سیٹھی صاحب کا جانیں گے، لیکن ایران اور امریکہ کے معاملات خصوصاً اسرائیل کو لے کر سیٹھی صاحب کی پریڈکشنز اوور ٹائم کیا تھیں، وہ شامل کرتے ہیں۔ تیاری پوری ہو چکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹیک ایران پہ ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جلدی ہوگی، دیر نہیں ہوگی اب اس میں۔ اس کے لیے امریکہ نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اسرائیل نے ساری چیزیں تیار کر لی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی احساس ہو گیا اس بات کا کہ اب اٹیک آ رہی ہے۔ اگر یہ اٹیک کرتے ہیں بائی دی ایئر تو ایران ول اٹیک امریکن انٹرسٹ اینڈ اسرائیلی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ۔ انہوں نے اپنی پوری میسائلز تیار کر لی، اور وہ اسرائیل کو سٹیز کو میجر اسالٹ کریں گے، اور مینی آف دا میسائلز ول گیٹ تھرو۔ وہ امریکن بیسز ان دا ریجن ان کو اٹیک کریں گے، اینڈ مینی آف دیم ول گیٹ تھرو، اینڈ اٹ مے بی کہ اس کے بعد رجیم چینج ہو جاتی ہے، امریکہ ول اینڈ اسرائیل ٹوگیدر ول سکسیڈ، اٹ مے بی، بٹ نقصان بہت ایران کرے گا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک بہت خونی جنگ ہوگی، باقی سب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، چپ کر، چائنا بھی چپ کر کے بیٹھا، رشیا بھی، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایران از آن ہز اون، nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. ناٹ ایون پاکستان۔ پاکستان کا کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ یہ چھوٹی وار نہیں ہے۔ اسرائیل کا یہ پروجیکٹ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اینڈ امریکن مل کے ایران کو بالکل تباہ کر دیں۔ اگر ایک مہینہ بھی لگتا ہے، جیسے اسرائیل نے غزہ کے اندر کیا ہے نا، تباہی کر دی، بالکل چھوڑا نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر بھی ایسے ہی کیا جائے، اور اس کا جو نتیجہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے کم از کم 2 یا 3 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، کہ جیسے یہ پوری کیمپین شروع ہوتی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے ایران کے اندر اور شاید اسرائیل کے اندر بھی، اور اٹ ول انگلف دی انٹائر مڈل ایسٹ۔ تو اسرائیل تو یہ چاہتا ہے۔ اب ایران کے پاس میسائلز تو ہیں، وہ کر تو سکتا ہے بڑا ڈیمیج، مگر اگر یہ بات آئی نہ آگے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فل فلیج اٹیک آئے گی امریکن اور اسرائیل کی، اب آئیں گے اور یہ فل فلیج وار کریں گے، اور ایران کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کریں گے، ان کے ہیڈ کوارٹرز کو ایلیمینیٹ کریں گے۔ میسو کیمپین ہوگی آل اکراس۔ یہ پھر اکسائیں گے ایران کے لوگوں کو ریجیم چینج کے لیے، پھر اور پیسہ ڈالیں گے، تو یہ اٹ کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی 1-2 month ایجنڈا، اور ایون 2-3 week ایجنڈا، جس کے اندر کوشش یہ ہوگی کہ اتنی بمباری کی جائے، اتنی بمباری کی جائے، ایران کی عوام کھڑی ہو جائے، اور وہ کھڑی ہو کے اور اپنی رجیم کے خلاف ایک فلڈ آ جائے، وہ ویو آف پروٹیسٹ، اور اسلامک رجیم فارغ ہو جائے، رجیم چینج ہو جائے۔ سلو اینڈ اسٹیڈی معاملہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں ایرانی میڈیا نے ویریفائی کرنا شروع کیا ہے کہ کتنی تعداد ہے ہلاکتوں کی اور کہاں کہاں حملے ہوئے۔ ابھی تک کی اطلاعات میں ایرانی وزیر دفاع اور ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر، ان کی شہادت کے دعوے سامنے آئے ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے۔ اس کے علاوہ بھی جو انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز ہیں وہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ وہاں کتنا نقصان ہوا۔ سیٹھی صاحب، کل کے شو میں آپ نے ایک گریٹ گیم کا نقشہ کھینچا تھا، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال جب ایران کا یہ معاملہ مڈ نائٹ ہیمر آپریشن کیا گیا امریکہ کی جانب سے، تو آپ نے تب یہ کہا کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل جائے گا۔ آج آپ نے بساط پہ جو دیکھا کھیل، کیا اشارے نظر آ رہے ہیں آپ کو مستقبل کے؟ دیکھیے، مجھے ایک چیز کا احساس تھا کہ نیوکلیئر ایشو جو ہے نا ایران کا، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اس کو بنایا گیا ہے بہت بڑا ایشو۔ اب اس کے اوپر میں نے کافی عرصے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پرانی ٹریٹی اوباما کی کو ختم نہیں کیا تھا، اس وقت تک بالکل انسپیکشنز جاری تھیں، کوئی انریچمنٹ نہیں ہو رہی تھی بیونڈ دا ٹریٹی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ٹرمپ نے اس دفعہ آ کے وہ جو ٹریٹی جو ہے اس کو جو ختم کیا ہے، اس کے بعد ایسے لگتا تھا کہ کوئی نئے ارادے بن رہے ہیں اور یہ کوئی اور کچھ کام کرنے جا رہے ہیں۔ مگر جیسے جیسے یہ وقت چلتا گیا، ہمیں ایک بات کا احساس ہوا کہ بوتھ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو یہ اپنے ملک میں کسی خطرے سے
کوئی ایسا خطرہ ہے جس سے بہت ڈرتے ہیں یہ وہ, اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلپ ہے, پتہ نہیں آپ وہ دکھا سکتی ہیں کہ نہیں, جو کہ ان کے ایک آرمی چیف کا یا سینئر آرمی افسر کا ہے, ریٹائرڈ جنرل ویسلے کلارک, ان کا یہ کلپ ہے. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the Joint Staff who used to work for me. And one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, "Are we still going to war with Iraq?" And he said, "Oh, it's worse than that." He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, "I just got this down from upstairs," meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." انہوں نے مختلف موقع پر کچھ انٹرویوز دیے اور کچھ سپیچ جس میں وہ یہ ظاہر کرتے دکھائی دے رہے ہیں. سیٹھی صاحب, آپ کیا کہہ رہے تھے اس بارے میں؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اکراس دا بورڈ ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹک جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے نا, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, یہ ان کے پلانس تھے. اور یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 ملکوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا, جس میں سے آخر میں آ کے ایران کو کرنا, اور ان میں سے 6 آلریڈی ٹارگٹ ہو چکے ہیں, اب ایران رہ گیا تھا تو ایران کو ٹارگٹ کر دیا. مگر ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ٹائمنگ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ نیتن یاہو بھی, اس کے خلاف بھی ایک انٹرنلی ایک کیس ہے بہت خطرناک کرپشن کا, جس کے اوپر یہ بچ نہیں سکتا, اور اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے, اس کو ڈائیورٹ کر ٹینشن کیا جا رہا ہے. اور ادھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ ایپسٹین فائلز کو چھپا رہا ہے, جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بڑی انکریمنیٹنگ ایویڈنس ہے. دونوں اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی یہ ڈائیورژن کر رہے ہیں, مگر اس کا پلان بھی تھا, تو اس لیے تیاریاں تو تھی, اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے. اسی لیے یہ میں کل کے پروگرام میں نے یہ کہا کہ پہلے آپ آج یہی فیصلہ ہوا کہ اکٹھے ہی کریں گے, آپ شروع کریں اور ہم ساتھ ہیں آپ کے. تو شروع اسرائیل نے کیا اور پیچھے پیچھے امریکہ آ گیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ساری نیگوسیشنز ہو رہی تھی, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تیاریاں تھیں, یہ نیگوسیشنز نہیں تھی بالکل. کیونکہ جو لوگ نیگوشیٹ کر رہے تھے, جیرڈ کشنر, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہیں نیگوسیشن کرنی نہیں آتی, سیاستدان نہیں ہیں, ان کو نیگوسیشن کرنی نہیں آتی, تو ان کو لگایا ہوا تھا نیگوسیشن کے اوپر. تو اس سے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے, امریکن ایکسپرٹس نے, اس سے ہی پتہ چلتا تھا کہ ان کی کوئی ارادہ نہیں ہے نیگوشیٹ کرنے کا. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو 12 دن کی جنگ کی تھی, اس کے بعد ایک نہیں 3-4 دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور کل یا پرسوں جب اس نے اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس کانگریس میں کی ہے, وہاں بھی اس نے یہ کہا کہ ہم نے تو نیوکلیئر پروگرام اس کا اوبلیٹریٹ کر دیا تھا. لفظ اس سے استعمال کرتا ہے اوبلیٹریٹ, مطلب ہم نے اڑا کے رکھ دیا 12 دن کے اندر.